یہ یہودیوں والا تو کردار ہے۔ اسی سسٹم میں رہ کر پہلے اس سسٹم کے ذریعے سے انسانیت کو بے گھر اور بے در کریں، اور پھر ان کی آباد کاری کے لیے چندہ مانگنے کے لیے نکل آئے۔ اندھے کو نظر آ رہا تھا 4 مہینے پہلے سے سیلاب آنا ہے، وارننگ موجود تھی کہ شدید ترین سیلاب آئے گا۔ پارٹیاں اپنے مفادات میں مست ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار، انصاف کے ٹھیکیدار، بڑے بڑے مولاناز، اور جب لٹ گئے جب وہ دبو دیا گیا، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ اب بھیک مانگ رہے ہیں، لو جی دنیا چندہ دے جی، پیسے دے جی۔ جی وہ ایک افسر آف دی ریکارڈ کہتا ہے کہ یہ تو سیلاب مانگتے ہیں، جی زلزلہ مانگتے ہیں کہ اس کے نام پہ بھیک ملے گی اور یہاں کا مافیا اسے لوٹے گا۔ قوم سیلاب کے اندر ڈبوئی ہوئی ہے، مینگورا سے لے کر کراچی تک، اور یہاں کے مذہبی لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں، ادھر ادھر سیر سپاٹے پہ لگی ہوئی پوری حکومت۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، تم پر فٹ ہوتی ہے یہ آیت، او وہ تم ہوئی تو ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے ثم انتم ہؤلاء، او وہی تو نہیں ہو تم، تقتلون انفسکم، تم نے اپنے وجود کو پہلے قتل کیا ہے۔ یہ بلوچ تمہارا وجود تھا، ان کو قتل کیا ہے۔ سیلاب میں بچے بہہ رہے ہیں، عذاب کی حالت میں ہیں، معصوم بچوں کی لاشیں زمین میں دسی ہوئی ہیں۔ تقتلون انفسکم، یہ سیلاب پہلے بھی آتے تھے۔ کہتے ہیں جی غریب لوگ جو ہے دریاؤں کے اندر اپنا مکانات بنا دیتے ہیں، تم نے ان کے لیے کوئی شہروں میں بندوبست کیا؟ زمینیں تو اتنی مہنگی کر دی لینڈ مافیا نے کہ وہ بیچارہ غریب شہر میں آ کر کیا کرے، رہ سکتے، بیچارے کو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں جا کے جھونپڑی ڈال کے بیٹھ جاتا ہے، اور تم پھر اپنے اپنے زمینوں پر قبضہ کر کے بند باندھ کر ان غریبوں کو ڈبونے کا ذریعہ بنتے ہو۔ تقتلون انفسکم، یہ 1000 آدمی جو سیلاب میں مرے ہیں یہ تم نے قتل کیے ہیں، تمہارے سسٹم نے قتل کیے ہیں۔ اور پھر یہ کیسی سفاک قسم کی لیڈرشپ ہے کہ ان مظلوموں کے سامنے کہتے ہیں جی اللہ کی آفت آئی ہے، اللہ کا عذاب ہے، اسی کی کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تم آفت ہو، تمہاری مینجمنٹ آفس ہے، تمہارا سسٹم تباہ کن ہے، تمہارے سسٹم نے انسانوں کو قتل کیا۔ مولوی بھی دعا کرتا ہے جی اللہ میاں نے آفت بھائی، دنیا میں سیلاب آتے ہیں، لوگ سیلاب سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بناتے ہیں۔ وہ چین جس کا دریائے زرد انقلاب سے پہلے لاکھوں انسانوں کو لقمہ اجل بنا دیتا تھا، اس کو ایسے انہوں نے باندھا ہے، اس کے دھانے سے لے کر ہزاروں میل لمبا، کہ وہی دریا ان کی توانائی کا مرکز اور منبع ہے، ان کی بجلی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، ان کی زراعت کی ترقی کا سبب ہے، اور ایک آدمی بھی نہیں مرتا۔ عجیب بات ہے، جن کے پاس الہی علم ہے، تورات کا علم ہے، انجیل کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، وہ تو اس علم کا استعمال نہیں کرتے، اس کے برخلاف انسانیت کے قتل کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں، یہودیت اور عیسائیت اور اسلام کے نام پر۔ اور وہ قومیں جو الہی مذہب نہیں رکھتی، اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنے حکماء، اپنے بنائے ہوئے سسٹم کے تحت انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کرتی ہے، ترقی یافتہ نظام بناتی ہے، غربت کا خاتمہ کرتی ہے۔ کروڑوں انسان چین نے غربت کی لکیر سے اوپر اٹھائے ہیں، غربت کا خاتمہ کیا ہے، علاقے آباد کیے ہیں، گاؤں دیہاتوں تک ہر چیز پہنچا دی، صنعت اور حرفت اور ترقیات کی منازل طے کی۔ اور یہاں 200 سال پرانی تہذیب و ثقافت اندرون سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان کے اندر، اور تو اور اونچے پہاڑوں پر مافیاز نے اچھے علاقوں پر قبضے کیے ہوئے، یہاں کے مقتدر طبقوں نے، اور غریب بیچارہ کوئی چھوٹا سا ہوٹل بنا کر کسی
دریائے سوات کے کنارے یا کنہار کے سامنے بنا کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، سیلاب آتا ہے سب کچھ اڑا کر پھینک دیتا ہے۔ دیکھو مینگورا میں کیا حال ہوا آج صبح کی جو ویڈیوز آئی ہیں، بحرین سارا صاف کر دیا اسے۔ پہاڑوں پر بھی سیلاب سے انسانیت کو قتل کیوں نہیں بچا سکتے؟ انسانیت تباہ ہو رہی ہے۔ تقتلون انفسکم، تم نے ان کے گھروں سے انہیں نکال باہر پھینک دیا۔ آج وزیر اعلیٰ سندھ کہتا ہے کہ دیکھو لوگ جو ہیں اتنے لاکھ لوگ سڑکوں پر ہیں، گھروں سے باہر نکالا کس نے نکالا؟ تم نے نکالا، تمہارے نظام نے نکالا، تمہارے سسٹم نے نکالا۔ جب 2010 کے سیلاب میں باقاعدہ اتھارٹی وجود میں آ گئی جس کا ذمہ داری تھی کہ ان 12 سالوں میں آفتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ جو کروڑوں اربوں روپیہ تم نے انتظامیہ پر خرچ کیا ہے وہ کہاں ہے؟ آج بھی وہی 2010 والے سیلاب کی صورتحال موجود ہو تو کیوں؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ اور جب سب کچھ ڈوب گیا، مر گیا، اب کہتے ہیں جی ساری انتظامیہ کے لوگ اپنے اپنے مہینے کی تنخواہ دو، جی وزیر کابینہ جو ہے وہ جی وزراء جو ہیں اپنے مہینے کی تنخواہیں دیں گے، اب جناب فوجی جو ہیں وہ اپنے اپنے مہینے کا راشن دیں گے، اپنے اپنے 1-2 دن کی تنخواہ دیں گے۔ یعنی پہلے ڈبو سسٹم کے ذریعے سے اور پھر ریلیف کے نام سے کیا ہے، بیچارے غریب جو لوگ جن کی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی ان کی تنخواہیں کاٹ لو، اور مافیاز کے لیے خیمے نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، اور مذہب کے نام کی پارٹیاں بکسے لے کر میدان میں آ گئی، چندہ مانگنے کے لیے بڑے تیار ہیں۔ وہی کام جو یہودی کرتے تھے، وہی کام جو عیسائی راہب کرتے تھے، وہی اگر مسلمان مذہبی طبقے، مذہبی جماعتیں اسلام کے نام پر، انصاف کے نام پر سیاسی پارٹیاں وہی کام کریں تو نتیجہ کیا ہے؟ وہی ہوگا نا۔ اللہ پاک نے صاف طور پر یہ بات یہاں کہی ہے، اور بالکل آج کی اس مشرق شدہ مذہبیت پر فٹ ہوتی ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم۔ حصر کیا ہے، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ اس جرم کی سزا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو یہ حرکت کرے گا، یہ کام کرے گا، یہ معاہدات توڑے گا، یہ قتل انسانیت کا ارتکاب کرے گا، یہ انسانیت کو جلا وطن اور مہاجر بنائے گا، بے گھر بنائے گا، اس کی سزا ایک یہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، الا استثناء کیا ہے، خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت رسوائی ہے۔ بڑے فخر سے علماء کہتے ہیں جی یہودیوں پر ذلت نازل ہوگی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، قیامت تک۔ بھائی اگر ان کی ذلت میں تم بھی ساتھ شریک ہوگے تو تم پر بھی ذلت ہوگی نا۔ یہ آیت یہی کہہ رہی ہے، خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوگے تم جب تم ان کے اعلی کار بن گئے، انہی کے رویے تم نے اپنا لیے، انہی کی بد اخلاقیاں تمہارے اندر آ گئی، وہی سوچ تمہاری بن گئی، تو کیا فرق ہے؟ خزی فی الحیات الدنیا۔ آج 1.5-2 ارب مسلمان کیوں ذلیل ہے دنیا بھر میں، اور ان مسلمان ملکوں میں سب سے زیادہ خزی، ذلت اور رسوائی کی حالت میں ہم کیوں ہیں؟ ہر حوالے سے ہمارے پاسپورٹ کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا بھر میں کم حیثیت پاسپورٹوں میں آخری 2-3 سے اوپر آپ کا نمبر ہے۔ کیا حیثیت ہے؟ پاسپورٹ شناخت ہوتی ہے کسی قوم کی، اس کی عزت کی حالت یہ ہے۔ 1-2 چھوٹے چھوٹے ملکوں کے علاوہ ان سے آپ تھوڑے سے بڑے ہیں، اور اگر یہی حالت رہی تو پھر کیا ہے؟ شاید آخری نمبر ملے۔ عدل و انصاف کے حوالے سے 130ویں نمبر پر، نظم و نسق کے حوالے سے آپ کی حیثیت کیا ہے، کرپشن کے حوالے سے کیا نوعیت ہے، دنیا میں دہشت گردی پھیلانے کے حوالے سے آپ کا نمبر کون سا ہے؟ خزی فی الحیات الدنیا۔ اسی لیے بھیک مانگنے نکل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 4 مہینے ہو گئے آپ کا وزیر اعظم کشکول لیے پھرتا ہے، کبھی قطر میں، کبھی سعودی عرب میں، کبھی
ہاں جی، اقوام IMF کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے، یہ عزت ہے۔ اور اب تو نیا بہانہ مل گیا، سیلاب کے نام پر دنیا بھر سے بھیک مانگی۔ انہوں نے بھیک دینے کے لیے ہی تو یہ کام کیے ہیں۔ ایسا کوئی سسٹم نہ ہو جس کے ذریعے سے یہ قتل سے بچ جائیں اور عزت سے زندگی بسر کریں، اور یہ مصیبت میں پھنسیں اور پھر ہم سے مانگے، اور پھر ہم کچھ نہ کچھ ان کے کشکول میں، اقوام متحدہ نے چند کروڑ ڈالر تمہارے کشکول میں ڈال دیے، عالمی ڈونر ایجنسیوں نے بھیک دے دی اور اس پر بغلیں بجائی جا رہی ہیں کہ پاکستان کو جناب والا اتنے کروڑ ڈالر ملے۔ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہوگی؟ جس دین حنیفی نے انسانوں کو اپنی معرفت، اپنی آزادی اور حریت اور اپنی شناخت پیدا کر کے کہا تھا کہ رب کی معرفت وہی حاصل کرے گا جس نے اپنی معرفت حاصل کی، آج ہم نے اپنی معرفت ڈبو کر ذلت اور رسوائی کے اس عمیق اور اتھاہ گہرائیوں میں اسے ڈال دیا، اور اس کی